آپ جو لوگ بھی حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم کو صرف حج نہیں کرنا بلکہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمیں حج مبرور عطا فرمائے۔ یہ آپ کو کوشش کرنی ہے، صرف حج نہیں، حج مبرور، حج مقبول۔ اب حج مقبول سے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا مقبول حج سے کیا مراد ہے؟ تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بیان فرما دی۔ جس حج کے بارے میں سرکار نے فرمایا، توجہ چاہوں گا، جس حج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا صلہ جنت ہے، یعنی حج مبرور۔ یہ حج مبرور کہتے کسے ہیں اور اس کی علامتیں کیا ہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارا حج اللہ عز و جل نے قبول فرمایا اور ہمیں پروردگار جل جلالہ نے حج مبرور کی سعادت عطا فرمائی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو میں ایک فضیلت حدیث مبارکہ کی روشنی میں حاجی کی بتا دوں کہ حاجی کی فضیلت کیا ہے۔ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، یعنی ایک حاجی 400 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ لیکن اب حاجی صاحب حج کر کے آئے اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی اس گھر کی زیارت کی لاج رکھنے میں گزارنے کی بجائے گناہوں میں گزرنے لگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حج کر کے آئے، بس دوسرے تیسرے چوتھے دن بس اللہ خیر فرمائے، پھر جو ہوتا ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ زمانہ تھا، وہ دور تھا جو ترقی کا نہیں تھا، آج کے جیسی ماڈرن سہولتیں نہیں تھی، لیکن اگر کسی محلے میں ایک حاجی ہوتا تو وہ جو فیصلہ کر لے لوگ اسے تسلیم کر لیتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ حج کر کے آیا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن اب آپ سمجھ سکتے ہیں حج کے نام کے ہی پیسے کھا جاتے ہیں، تو حج کی بات تو بہت دور۔ 400 لوگوں کی شفاعت، کتنا بڑا درجہ ہے حاجی کا۔ اس گھر کی زیارت کر کے آنے والے، عرفات میں قیام کرنے والے اور حج کی سعادت سے مالا مال ہونے والا 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اتنا اونچا مقام حضور نے دے دیا، لیکن اب یہی آ کر کے گناہوں میں زندگی گزار کر اللہ کی اس عطا کی لاج رکھنے کی بجائے اس عطا کو کوئی خاطر میں نہ لائے تو کتنے تعجب کی بات ہوگی۔ تو حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے لیے جائیں، تو جب سرکار کے صدقے میں اللہ نے ایسا گناہ سے نکال دیا جیسے ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوا تھا اور گناہوں سے پاک تھا، تو حج کر کے آنے کے بعد گناہوں سے بچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کیا کرو، کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے یہ حج۔ اب ہم جو آج تک گناہوں میں زندگی گزارتے رہے، ایک حج ہم نے کیا، اللہ نے گناہ سے پاک کر دیا۔ ہمارے اوپر اگر قرض ہو اور لوگوں کا پیسہ نکلتا ہو اور کوئی کہہ دے کہ آپ جو ہے ایک کام کریں، آپ کا سارا قرض میں چکا دیتا ہوں لیکن آئندہ قرض مت دینا، ہم خوشی خوشی اس پیسے کو دے کر کے ختم کرتے ہیں اور پھر آئندہ قرض سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اب حاجی کو چاہیے کہ وہاں سے آنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے روکے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حاجی وہاں سے پلٹنے کے بعد ہی کی بات نہیں کرتا، وہیں رہتے ہوئے حج کر کے اتنا تھک جاتا ہے کہ اس کی نمازیں بھی شروع کی قضا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ میرا بہت تھکا ہوا تھا یار، سو گیا، کیا کروں قضا ہو، یہ سب پوزیشن ہوتی ہے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا، اور جو عمرے کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اس کے لیے قیامت تک عمرے کا ثواب عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں سب سے اہم، کہ جس حج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت ہے، وہ حج مبرور ہے، وہ حج مبرور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مقبول کا ثواب جنت سے کم نہیں۔ عرض کیا گیا مقبول سے کیا مراد ہے؟ اب یہ سمجھیں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو لوگ بھی حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم کو صرف حج نہیں کرنا بلکہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمیں حج مبرور عطا فرمائے۔ یہ آپ کو کوشش کرنی ہے، صرف حج نہیں، حج مبرور، حج مقبول۔ اب حج مقبول سے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا مقبول حج سے کیا مراد ہے؟ تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بیان فرما دی، اس کی کچھ نشانیاں اور طریقہ بیان فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا حج جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے، یعنی حاجی حج کے سفر کے دوران کھانا کھلائے اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں سے اچھی بات کہے۔ اگر کسی حاجی کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے حج کے ڈیوریشن کے اندر تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اسے حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے۔ اچھی بات، بہت ٹینشن ہوتا ہے، سننے میں بہت ایزی لگتا ہے، پریکٹیکل ویری ڈیفیکلٹ، یہ کھانے کا بھی ڈیفیکلٹ اور اسی کے ساتھ بات چیت کرنے کا بڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ یہ 5 دن کے اندر ٹوائلٹ میں کیوں ہے تو ادھر جھگڑے شروع، کھانے میں تھوڑا سا 19-20 ہے تو جھگڑے شروع، وہ چلم چلی شور شرابہ، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ تو حج کے سفر کے اندر اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اپنے ساتھ کچھ ایسی طاقتور غذائیں رکھی جائیں کہ جو دوسروں کو دے، طبیعت اس کی خراب نہ ہو، اس کو توانائی ملے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنے لیے ہی انتظام کر کے نہ نکلنا، دوسرے حاجیوں کے لیے بھی کچھ اللہ دے تو انتظام کر کے نکلو، تاکہ اگر تمہیں سفر میں دوسروں کو کھلانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اور جب تم کھلاؤ تو کھلانے کے بعد یا سفر کے دوران کسی سے کوئی بات چیت وغیرہ ہو تو اس میں تمہارا تیور سخت نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو اور تم اچھائی سے پیش آؤ۔ اگر یہ 2 چیزیں تمہارے اندر ہیں، کھلا بھی رہے ہو اور اچھی بات بھی کر رہے ہو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے تمہیں حج مبرور کی سعادت عطا فرما دی۔ اور خاص طور پر کھلانا تو بہت ایزی ہے، یہ تو چلیے پاسبل ہے، لیکن اچھی بات بہت ٹف ہوتا ہے۔ جگہ اتنی چھوٹی ہم کو دے دی، یار یہاں بٹھا دیا، ارے بھائی دھکے مت مار، ارے بھائی یہ مت کبھی، چلتا ہی رہتا ہے، وہاں پر چلتا ہی رہتا ہے۔ بہت کنٹرول، بہت کنٹرول، بہت کنٹرول۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس نے سفر حج میں اپنے نفس پر قابو پا لیا اور اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں کا پابند کر لیا، تو اب آپ سوچیں وہ صرف حاجی بن کر کے نہیں لوٹتا، جنتی بن کر کے لوٹتا ہے، جنتی بن کر کے لوٹتا ہے، بلکہ جس کے لیے دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر حج مقبول کے بارے میں فرمایا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج مقبول کیا ہے؟
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا حج جس میں بھوکے کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ اب میں یہاں سوچا کہ سلام کو عام کرنا تو ظاہر سی بات ہے کہ حج میں جتنے بھی لوگ ہوں گے مسلمان ہی تو ہوں گے نا، تو یہ کہ کوئی مجھے سلام کرے اس سے پہلے ہم خود ہی سلام کرتے رہے۔ تو اگر ہم نے سلام کو عام کیا اور بھوکوں کو کھانا کھلایا، ہمیں پتہ چل جائے اس کو کھانا نہیں ملا، اپنی پلیٹ اٹھا کر اس کی طرف ہم نے بڑھا دیا، لو تو کھا لو، تم کھا لو، تو آپ یقین مانیں یہ وہ عمل ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر حج مقبول کی بشارت عطا فرمائی۔